ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ اب اس میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ آمنت۔ کیا ہے سب سے پہلا لفظ؟ کیا ہے پہلا لفظ؟ آمنت۔ اس کے معنی ہے میں ایمان لایا۔ آمنت کے معنی؟ آمنت کے معنی؟ اب آگے ہے باللہ، اللہ پر۔ باللہ آمنت، میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ۔ اب اس میں دیکھیں گے ملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو۔ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ اور اس میں دیکھیں گے ہم، اس میں ہا کھڑی زیر ہی لگی ہے اور پڑھتے ہیں وملائکتہ، تو یہاں پر ہا کھڑی زیر ہی، اور جب ہا کھڑی زیر ہی آ جائے تو اس کے معنی ہم کرتے ہیں اس کا یا ان کے۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ اب ہم اگر کہیں گے کتابہ، قلمہ، اور مسجدہ، مدرستہ، تو اس کا یا اس کے یا ان کے۔ اب ہم دیکھیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ، کیا معنی ہوں گے؟ اور اس کے فرشتوں پر۔ تو اس کے کیوں آیا؟ اس کے کیوں آیا؟ کیونکہ ہا کھڑی زیر ہی، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ اب آگے و کتبہ، و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر۔ کیا کہیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اب یہ دیکھو کھیل کر رہے ہیں، اب صحیح سے پڑھنا ہے، تو اس کا ہم لفظی ترجمہ یاد کریں گے۔ آمنتو، آمنتو، آمنتو باللہ، آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پھر سے ایک بار، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب ایک بار خالی سن لو لفظی ترجمہ۔ آمنتو، میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور ان کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر،
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو اس میں جو باتیں ہیں ان سب باتوں پر ایمان لانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ غیب کی باتوں پر۔ قرآن میں ہے یؤمنون بالغیب، کہ غیب کی باتوں پر ایمان لاؤ، یعنی کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ اور کچھ چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو جس چیز کو ہم دیکھیں اور دیکھ کر مانیں اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ دیکھ کر ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور بغیر دیکھے ہم مانیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ جیسے اس میں ہے آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنے لوگ مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ دیکھے نہ ہو پھر بھی مانو۔ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ وملائکہ، فرشتوں پر۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں فرشتے ہیں؟ جی۔ تو فرشتوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے ہم فرشتے کہتے ہیں۔ تو فرشتوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں آئی ہیں ان سب کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم صرف قرآن کو جانتے ہیں، اور اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، اور اس سے اور پہلے کی، تو اس کو ہم نے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی۔ تو دیکھا نہیں ہے پھر بھی مانتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے، ہم نے کسی رسول کو دیکھا ہے نہیں۔ لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں جی۔ کہ رسول آتے تھے وہ سچے ہوتے تھے اور سچائی کی طرف بلاتے تھے، تو اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس جو چیز ہم نہ دیکھیں اور پھر بھی اس بات کو مانیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر ہے اور قیامت کے بعد پھر سے زندہ کیا جانا ہے، تو ان سب باتوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کتنے لوگ یہ سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں؟ اور یہی ہے مومن کی صفات، یؤمنون بالغیب، کہ غیب کی باتوں پر ایمان لاؤ۔ تو سب لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں ان سب باتوں پر؟ جی۔ ٹھیک ہے۔